السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، وی لاگ شروع کرنے سے پہلے آپ میری یہ شرٹ دیکھیں، کلر دیکھیں اور آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے جناب نکلوائی ہے۔ میں نے کہا ہے بیگم صاحبہ سے کہ جناب وہ شرٹ نکالیں۔ میں نے پوچھتی تھی کون سی، میں کافی دیر کہتا رہا جناب وہ اسکائی بلیو کلر، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے انہیں کہا جی وہ عمران خان صاحب والی شرٹ نکالیں، تو پھر وہ جناب فوراً انہوں نے نکال کے دے دی۔ میں نے کہا جی اچھا ٹھہریں، پھر تھوڑا سا اور بھی کام کرنے دیں مجھے جناب، یہ ذرا کھول کے یوں بیٹھنے دیں جناب۔ ہیں میں کیوں کھولا جناب؟ یہ جناب آج ڈیفرنس تھا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک پر حاضری تھی اور کہتے ہیں جناب فرق یہ تھا کہ جب وہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی خان صاحب نے وہ بٹن بند کیے ہوئے تھے اور بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جناب چیف جسٹس پاکستان تشریف لائے تو پھر وہ انہوں نے کھولا اور ذرا سیٹ کیا اور یوں کر کے جناب یوں کر کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ کہتے ہیں میسج دیا ہے۔ کیا میسج دیا ہے جناب؟ پتہ ہے آپ کو کیا میسج دیا ہے؟ میسج دیا ہے کہ میں جناب قانون کا احترام کرنے والا ہوں لیکن کسی صورت ڈرنے والا نہیں، میں کسی کی زیادتی سے کوئی مجھ سے زیادتی کرے گا۔ اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو خاصا ذلیل کریں گے، یہ جو آپ کو پیشی ڈالی جا رہی ہے نا جی، بلایا جا رہا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب، انہوں نے کہا نہیں میں اس کو جناب ٹھیک ہے جی سمجھ گیا۔ تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر خان صاحب نے جناب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ آج جناب اس پر تبصرے ہو رہی ہے۔ یہ پہلے بیٹھنے کا انداز تھا اور پھر یہ دوسرا بیٹھنے کا انداز تھا۔ خان صاحب بڑے ریلیکس تھے، مائک ان کا بند تھا، تو پھر بھی جناب انہوں نے پولیس والوں کو بلایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر ادھر۔ وہ آگے انہوں نے کہا یہ لائٹ جو مجھ پہ پڑ رہی ہے نا زیادہ ہے، اس کو ٹھیک کرو، سیٹ کرو۔ تو پھر وہ بھاگے جناب ٹیکنیشین کے لیے گئے، انہوں نے جناب لائٹنگ وغیرہ ٹھیک کی۔ مائک ان کا مسلسل جو ہے بہرحال وہ بند رہا، البتہ وہ دیکھتے رہیں سنتے رہیں، اور سپریم کورٹ کا ماحول کیسے، اس پر بات پر بھی گفتگو ہوئی ہے ان کی، اور کافی مطلب انہوں نے، اور اس کے بعد یہ جسے کہتے ہیں نا جی کہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ جناب اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ لیکن خان صاحب نے ایک پیغام دے دیا، ایک تو یہ کہ کب تک آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہو گے۔ 285 دن میں یہ پہلی عدالتی پیشی ہے عمران خان کی۔ جو جیل میں ہیں وہ شاید اسے کوئی بھی مہذب دنیا نہ تسلیم کرے، وہ کسی طور پر بھی پیشی کے زمرے میں آ ہی نہیں سکتے، وہ ڈیفینیشن کے مطابق ہے ہی نہیں۔ تو جناب یہ خان صاحب کی آج، اور دوسرا پیغام ان کا چلا گیا، اور تیسرا جو تصویر تھی نا جی یہ لائٹ بلیو اسکائی بلیو کلر کی، یہ ایک تصویر ہر چیز پر بھاری ہو گئی لوگوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نے دیکھا ہے، میں تو اپنے علاقے میں نکلا ہوں صبح، پھر میں نے تو جناب پھر وہی شرٹ پھر نکال کے پہن لی نا، تو میں نے دیکھا ہر شخص نے وہی پہنی ہوئی ہے، تو پھر زیر لب مسکراتے رہے، میں بھی جناب دوسرے لوگ بھی۔ تو خان صاحب کا پیغام جناب بڑا اسٹرانگلی چلا گیا اور جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ اور یہ اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ جناب پیشی کے دوران عمران خان صاحب کی بے عزتی کرے گا، کچھ اور کرے گا، تو وہ اپنا خیال دل سے نکال دے۔ ایک لا کلرک کو جناب پکڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب اس نے یہ تصویر بنائی ہے اور وائرل کی ہے۔ اس پر جناب پکڑنے سے کیا، انکوائری سے کیا مراد ہے؟ انکوائری سے مراد یہ کہ یہ لوگ بدستور ڈرے ہوئے ہیں خان سے۔ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو پھر آج لائیو کوریج دکھائی جا سکتی تھی۔ کیوں؟ اس کیس کی مسلسل لائیو کوریج آ رہی ہے، اور لائیو کوریج کا فیصلہ جو کرتا ہے ایک عدالتی کمیٹی بند کرتی ہے، اور پھر اگر لائیو کوریج بند کرنی ہے تو پھر بھی وہ عدالتی کمیٹی کرے گی۔ لیکن یہ فیصلہ تو عدالتی کمیٹی نے دیا کہ لائیو کوریج کرنی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ اس پر سپرسیڈ کر دیا اور جی وہ لائیو کوریج نہیں کرنے دی۔ اور آخری بات اس ضمن میں کہ اگر اس لا کلر کا ابھی تک نام نہیں لایا گیا، نام آتا ہے تو اس کو کتنی عزت ملے گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی نوکری بھی چلی جائے تو لوگ اس کو دولت سے جناب لاد دیں گے، یقین کریں، اس کو تول دیں گے۔ اور اگر اس کا نام آتا ہے تو وہ ہیرو ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اس کا نام اب سامنے نہ آنے دیں، ورنہ اس کو جو پاکستانی قوم نے عزت دینی ہے وہ سب سے ہٹ کر ہوگی۔ اور آخری بات جناب کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، سمارٹ ہیں اور ڈٹرمنٹ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 285 دن تقریباً ہوتے ہیں جی 9.5 مہینے، یہ خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ خان صاحب جیسے کل تھا، خان صاحب آج بھی ویسے ہی ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جی سپریم کورٹ میں آج قومی اسمبلی میں زرتاج گل کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ہمارے بہاولپور کے طارق بشیر چیمہ صاحب نے۔
معاملہ یہ تھا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ وہ سکینڈل جو ہے وہ ان کے بیٹے کا ہی مرہون منت ہے، طارق بشیر چیمہ، اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس سکینڈل پر مٹی پاؤ ڈال دی اور وہ معاملہ حل بھی ہو گیا۔ زرتاج گل صاحبہ نے اسمبلی میں 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ جناب بہاولپور میں وہ یونیورسٹی کا سکینڈل آیا ہے۔ تو اب جناب طارق بشیر چیمہ ان کی سیٹ پر گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں بات یہ کی، تقریر کے دوران نہیں کی، پھر تو کچھ مہذب رہتا ہے نا۔ وہ ان کی سیٹ پر گئے اور انہوں نے کہا مبینہ طور پر جو مجھے اطلاعات ملی، کیونکہ ابھی تک یہ رپورٹ نہیں ہوا معاملہ، انہوں نے 2 سخت، ایک تو گالیاں دی اور تو تڑاک کی، نمبر 2 نے کہا جی تجھے بڑا شوق ہے بہاولپور کا، میں تیری طبیعت ٹھیک کرتا ہوں، مطلب ایک تو یہ انہوں نے، اور مبینہ طور پر زرتاج گل کی جو بہن ہے ان کے بارے میں بھی کچھ نازیبا جناب انہوں نے جملے استعمال کیے۔ تو خیر بات کا پھر آپ کو پتا ہے شدید احتجاج ہوا، طارق بشیر چیمہ بھاگ گئے وہاں سے، پھر چیمبر سپیکر میں جناب بہت کچھ ہوتا رہا، پھر واپس آ کر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اس حوالے سے زرتاج گل صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پارٹی کے تمام لیڈران کا، تمام ایم این ایز کا اور تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس طریقے سے آپ نے میرا ساتھ دیا، اور میں پی ایم ایل این کا، میں پیپلز پارٹی کا، میں ایم کیو ایم کا، میں جمعیت العلماء فے کا، میں انڈیپینڈنٹ جتنے بھی وہاں پہ ممبران آئے میں ان کا، اور میں ایون آئی پی پی کا بھی، سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کو میری سیٹ کے اوپر آ کے مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا اس وقت جو موبائل ہے وہ جیم ہو چکا ہے، میرے علاقے کے لوگوں نے، میرے پارٹی کے ورکرز نے، میرے پارٹی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اتنے سالیڈیرٹی کے مجھے میسیجز بھیجے ہیں، اور میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے، کہ میرا اس وقت موبائل جیم ہو چکا ہے۔ اصل خوشخبری تو صبح یہ تھی اور ہے بھی کہ میرے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کی ایک جھلک عوام نے دکھی ہے۔ ہم سب کا تجدید وفا کا عہد ہے، ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ طارق بشیر چیمہ کی ایک تو جناب پہچان ہے ان کے جو ٹیررزم ہے، ان کی جناب جو چودراہٹ ہے، چودھری صاحب ہیں شہزوان کے، ان کے بیٹے کی یونیورسٹی سکینڈل کے حوالے سے بڑی مشہوری ہوئی ہے، لیکن ان کی ایک اور بھی پہچان ہے، اور وہ پہچان ہے الذوالفقار۔ میں پہلے بھی جناب ایک ویلاگ کر رہا ہوں اور بڑا وائرل ہوا، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ جناب جب بھٹو کو پھانسی دی گئی اس کے بعد الذوالفقار تنظیم بنی، تو ایک طیارہ ہائی جیک کیا تھا الذوالفقار نے، اور ہائی جیک کرنے کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ملزم ہے ساتھی ہیں ان کو رہا کرایا جائے، ان میں انہیں دیگر جو لوگوں کے نام دیے تھے اسی میں طارق بشیر چیمہ کا نام بھی تھا۔ اس وقت یہ ابھی جناب ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر ان کو طیارہ ہائی جیک کے جواب میں نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ ان کو افغانستان پہنچایا گیا جہاں انہوں نے مانگا تھا۔ پھر یہ بہرحال پاکستان آئے، کچھ عرصہ چھپتے رہے، پھر جناب انہوں نے درمیان میں کچھ جرنیلوں وغیرہ کو ڈالا، کچھ باہر رہے، اور پھر جناب معافی تلافی ہو گئی، پھر پیپلز پارٹی میں یہ دوبارہ آئے، سیاست کی، کاف لیگ میں رہے، اور ابھی تک وہ کاف لیگ میں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار جناب جو طارق بشیر چیمہ ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہاں کے صحافیوں کو جو ان کی دھمکیاں ریکارڈ پر ہیں، یہ وہی طارق بشیر چیمہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں قبر تک جناب پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال چلے معافی تلافی ہو گئی ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ آیا ہے جناب، دلچسپ اور سبق آموز ہے، فکر انگیز واقعہ ہے، اور وہ ہے آزاد کشمیر۔ یہ نکیال کے جناب اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ جناب ایک جگہ انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی تو اے سی کی ان پر نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور ساتھ انہوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک کتا جناب بھی موجود تھا ان کی گاڑی میں۔ لوگ مشتعل ہو گئے، یہ دیکھیں شعور کہاں تک پہنچ چکا ہے، لوگ انتہائی مشتعل ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے، یہ گاڑی عوام کی گاڑی ہے اور اس میں آپ خود تو ہیں، یہ کتے کو لیے کیوں پھر رہے ہیں، اس گاڑیوں میں اب کتے نہیں رہیں گے۔ ان کے نعرے یہ تھے کہ اب سرکاری گاڑیوں میں، ہماری گاڑیوں میں کتے نہیں رہیں گے بلکہ انسان رہیں گے۔ تو بڑا منت سماجت کی جناب، کوئی اور موقع ہوتا تو انہوں نے جناب پولیس منگوا لینی تھی، ایسی تیسی پھیرنی تھی، لیکن وہ تازہ بھگت چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ وہاں عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا کیا ہے، ڈی سی کے ساتھ کیا کیا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو منت سماجت کرتے، لیکن وہ لوگ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی اب یہ کتا اس گاڑی میں نہیں جائے گا، ہم آپ کو ایک علیحدہ پرائیویٹ گاڑی کر دیتے ہیں، اس کے پیسے ہم دیتے ہیں، اس کا کرایہ ہم دیتے ہیں، وہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا، اس گاڑی میں اب اس کتے کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے نہیں جانے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی شعور کا ایک ثبوت ہے کہ کیا ہو رہا ہے جناب۔ اب بات کرتے ہیں جناب احمد فرحاد کی، بڑی امید تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو جو پریشر ڈالا جا رہا ہے شاید وہ واپس آ جائیں۔ احمد فرحاد ایک تو یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پر جناب وہ کرتے رہے تھے، رپورٹنگ کرتے رہے تھے بطور صحافی اور بطور شاعر۔
جو ان کی نظمیں ہیں، ان کی شاعری ہے، وہ بھی ناقابل برداشت اور جسے کہتے ہیں ناقابل معافی ہے. یہ وہی فراد شاہ ہے جناب جو کہتا ہے، احمد فراد، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو. اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا تھا کیا نہیں، اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو. بہرحال جی ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہوئے. ان کی وائف، ان کی اہلیہ کا پیغام کیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم، آئی ایم نقوی. میں احمد فرحاد کی وائف ہوں. احمد فرحاد کی جو صحت ہے وہ بہت کمپرومائزڈ ہے، اس لیے میری حکومتی اداروں سے التماس ہے کہ جلد از جلد ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ کر کے ان کو رہا کیا جائے. شکریہ. ان کو اس وقت شدید گیسٹرائٹس کا پرابلم ہے، جس میں یہ ہے کہ ان کی کوئی 10 میڈیکیشنز ہیں ٹوٹل جو وہ صبح دوپہر اور شام میں لیتے ہیں، اور اگر وہ اسکپ کر دے ایک بھی میڈیسن تو ان کی جو اسٹمک کنڈیشن ہے وہ ورسٹ ہو جاتی ہے. سو یہ سارا کچھ ہے. ابھی رات میں ہم لوگ لوہی بھیر تھانے میں گئے تھے. تھانے کے بعد میں صبح سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں. ہائی کورٹ میں ابھی جو ہے وہ بینچ 2 کو یہ مارک ہوا ہے، اور بینچ 2 نے ابھی جو ہے اس میں کیانی صاحب ہیں، انہوں نے شام میں 6 بجے ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے ان کو جو ہے وہ طلب کیا ہے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ 6 بجے کیا ہوتا ہے اس عدالت میں. تو آپ سب لوگوں سے، آپ سب دوستوں سے، بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز احمد فرحاد کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیے. ان کا جرم کیا تھا؟ جرم آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہ جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا، کبھی لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے. تو آپ انور مقصود صاحب پر بڑا پریشر ہے جناب، لیکن باز نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں نا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا. کوئٹہ میں جناب یہ تقریب تھی، اور کوئٹہ میں انور مقصود صاحب نے کس طریقے سے کھویا کھایا، کھویا کی تعریف کیسے کی، اور وہاں جا کر علامہ اقبال صاحب کی ایک شعر بھی سنایا. یہ ذرا انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں. تو اب یہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مگر یہ کہ دعا کریں کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف. جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، مگر آپ ہی کو آگے جانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. یہ زمین آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ آسمان آپ کا ہے. آپ لوگ زندہ رہیں، خوش رہیں اور لڑتے رہیں پاکستان کے لیے، کام کرتے رہیں پاکستان کے لیے. تو انور صاحب آپ کو بلوچستان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ مجھے کھویا پسند ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کھویا تو پنجاب یا سرحد کا کی سوغات ہے، یہاں کہاں؟ نہیں، یہاں جو بندہ کھویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے. میں آپ سے کوئی سیدھا سوال کرتا ہوں، آپ اس کا ٹیڑھا جواب دے دیتے ہیں. انور مقصود اسی لیے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزش کھوئے ہوئوں کی جستجو. یہ اقبال نے کہا. آخر میں بات کرتے ہیں جناب مظفر گڑھ جلسے کی. یہ شاندار قسم کا جلسہ ہوا ہے جناب، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اس کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا، اور جمشید دستی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہاں 19 مئی کو یہاں ضمنی الیکشن ہے، لیکن 17 مئی کو پہلے آج باقاعدہ فیصلہ بھی ہونا ہے. اگر ری کاؤنٹنگ میں جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں اگر وہ جیت گئے اقبال پتافی تو پھر الیکشن نہیں ہوگا،
لیکن اگر یہ ریکاؤنٹنگ میں بھی وہی پہلا فیصلہ رہتا ہے تو وہاں جو پہلے جناب ایم پی اے تھے وہ چونکہ استعفیٰ دے دیے. بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں انشاءاللہ اس ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا جس میں مظفر گڑھ اور ملتان کے جو الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو ریئل صورتحال سے آگاہ کروں گا. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.